میں نے سورہ شورى کی آیت مقدسہ 49 اور 50 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ خبردار قدرت والا ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، مضمون طویل ہے، اس لیے بلا تمہید موضوع سماعت فرمائیے۔ حالیہ دنوں میں، یہ 2-4 دنوں میں، ہر سوشل میڈیا ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بہت گفت و شنید کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس ایکٹ سے واقف ہیں، اور بعض احباب ایسے بھی ہیں جو اس قانون سے واقفیت نہیں رکھتے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی العزیز اس ایکٹ کی شرعی حیثیت پر کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ پروٹیکشن آف رائٹس 2018 کو عرف عام میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ قانون مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے آخری مہینوں میں پاس ہوا، جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ یہ ان چند قوانین میں سے ایک تھا جس کے حق میں حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے ووٹ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا جی اوکے جی، حکومت اور اپوزیشن نے۔ اگرچہ چند ایک احباب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، مگر ان کی کسی نے نہیں سنی۔ یہ قانون عدالت میں چیلنج ہوا تو وہاں پر وہ حقائق واضح ہوئے جو چھپے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے نا، بل پیش کیا جاتا ہے، اس کے بڑے اچھے اچھے خوبصورت جو اس کے نتائج ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب آدمی کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے بیچ میں کیا کیا گند رکھا ہوا ہے۔ یہ قانون عدالت میں چیلنج ہوا تو وہاں پر وہ حقائق واضح ہوئے جو پردہ اخفاء میں تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام اسلام پسند حلقے اس بل کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس بل کے حوالے سے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ قوانین تو خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو ان کی کمیونٹی میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دراصل ان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اس کی، یہ قانون پیش کب کیا گیا؟ یہ قانون ایک بل کی شکل میں 7 مارچ سن 2018 کو سینٹ آف پاکستان نے منظور کیا، جسے 4 سینیٹروں نے منظور کیا، جن میں روبینہ خالد پیپل پارٹی خیبر پختونخوا، روبینہ عرفان مسلم لیگ کاف بلوچستان، کلثوم پروین مسلم لیگ نون بلوچستان، اور سینیٹر مسٹر کریم احمد خواجہ پیپل پارٹی سندھ نے پیش کیا تھا۔ اور ہر قانون کی طرح بظاہر یہ بل تحفظ حقوق کے نام پر پیش کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے لیسبین، گیز، بائی سیکشول اینڈ ٹرانسجینڈر، جس کو عام روٹین میں عام لفظوں میں LGBT کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ اس عالمی تنظیم کا ایجنڈا تھا۔ یاد رہے کہ فضا بنانے کے لیے LGBT گروپ کے زیر اثر NGOs نے چند سال پہلے
تنظیم اتحاد امت کے زیر انتظام بعض علماء سے یہ فتویٰ حاصل کیا تھا، ایسے خواجہ سراؤں کے ساتھ کہ جن میں مردانہ علامات پائی جاتی ہیں، عام عورتیں، اور ایسے خواجہ سراؤں کے ساتھ جن میں نسوانی علامات پائی جاتی ہیں، عام مرد نکاح کر سکتے ہیں، اور ایسے خواجہ سرا جن میں مرد و زن دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، انہیں شریعت میں خنثی مشکل کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ کسی مرد و زن کا نکاح جائز نہیں۔ پھر یہ کہ خواجہ سراؤں کا جائیداد میں حصہ مقرر ہے، FR 644، یہ ہمارے آئین پاکستان کے اندر، اور ہمیں حسن ظن ہے کہ ان مفتیان کرام نے مذکورہ امور کو نہ تو پوری معنویت کے ساتھ پڑھا اور سمجھا ہوگا، نہ انہیں اس کے محرکات اور ما بعد اثرات کا اندازہ ہوگا۔ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ جس شخص میں مردانہ خصوصیات اور علامات پائی جاتی ہیں وہ مرد ہے، اور جس میں زنانہ خصوصیات اور علامات پائی جاتی ہیں وہ عورت۔ خصوصیات والے ماورائے نصف الگ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ ہجڑے دو قسم کے، ایک مردوں کے قریب، ایک عورتوں کے قریب۔ ایک میں مردوں کی علامات پائی جاتی ہیں، ایک میں عورتوں کی علامات پائی۔ ان میں صنفیں ہو گئیں برابر، وہ مردوں کے قریب، یہ عورتوں کے قریب۔ اس پر مردوں کا حکم، ایک اس پہ عورتوں۔ ایک وہ ہے جن کے اندر دونوں مکس ہیں، آدھا مرد اور آدھی عورت، اس کو شریعت میں کہتے ہیں خنثی مشکل، ٹھیک ہے جی، آدھا مرد، اور اس کے لیے نکاح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب جناب اس کے اثرات اور جو اس کے مضمرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اس بل کو دیکھا جائے تو اس بل کی شق نمبر 3 کی ذیلی شق نمبر 2 کے ذریعے انتہائی خطرناک قانون سازی کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعین اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ پورا آرٹیکل چھپا ہوا میرے پاس موجود پڑا ہے، اور میری کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے نہیں ہوگی۔ آپ سمجھے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوائی فائر کر رہا ہوں، جو بھی بات ہوگی ٹھوک بجا کے ہوگی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہوگی۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ جو بل ہمارا پاکستان میں پیش کیا گیا ہے، اس کے اب اثرات کیا ہیں؟ 2 مہینے کے اندر، مارچ، اپریل اور مئی، 7 مارچ کو یہ پیش ہوا، اور 2 مہینے کی قلیل مدت میں اس کو پاس بھی کر دیا گیا۔ سن 2018 کے مئی کے مہینے سے لے کر 2021 تک، جون کے مہینے تک، گزشتہ 3 سالوں میں اس کا اب کیا نقصان ہوا آپ کو بتا، 28,723 افراد نے اپنی ملان طبعی اور اندرونی طور پر محسوس کیے گئے احساسات اور جذبات کی بنیاد پر خود کو اپنے اس جنس سے علیحدہ شناخت کے لیے درخواست دی ہے جو انہیں پیدائشی طور پر عطا کی گئی تھی، وہ اب وہ اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں۔ سادہ لفظوں میں جناب 28,723 مرد عورتیں بن چکی ہیں ان کی اپنی تحقیق پر، اور ان میں سے 16,530 ایسے مرد ہیں جنہوں نے خود کو عورت رجسٹر کروایا۔ اس کے بعد 12,154 ایسی خواتین تھیں جنہیں پیدائشی طور پر عورت بتایا گیا، مگر اب وہ اپنے آپ کو قانونی طور پر مرد کہلا رہی ہیں۔ یہ قانون پاس کن کے لیے ہوا تھا؟ ہجڑوں کے لیے، خواجہ سراؤں کے لیے۔ اب خواجہ سراؤں میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے درخواست دی ہے جی؟ خواجہ سراؤں میں صرف 9 مرد ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم دراصل خواجہ سراں ہیں، ہمیں غلطی سے مردوں میں لکھا گیا۔ ٹوٹل 21 خواجہ سراں جو کہتے ہیں کہ ہم تو مکمل مرد ہیں اور اب ہمیں مرد ہی کہا جائے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں نے خود کو عورت کہلوانے کی درخواست دی۔ جن کے لیے قانون بنا ان کو کتنا فائدہ ہوا؟ 21 مرد، 21 افراد، اور جو بیچ میں ہائی اللہ ہوئی اللہ تھی
ہاں جی، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر کوئی خواتینی جذبات ہیں. ان میں سے کتنے افراد ہوئے جی؟ 28,000 سے زیادہ. اور اب ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ 30,000 سے بھی زیادہ کراس کر چکی ہے. یہ ہو گیا جی آپ کا قانون اور اس کی. اب میں آپ کو قرآن پاک سے عرض کروں. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. رب کریم نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. معلوم ہوا کہ انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے جناب. پہلا قرآن کی اللہ نے جو بنایا ہے سبحان اللہ بنایا ہے. اگلی قرآن کی آیت رب کریم نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. سورہ روم 21 اور 20 نمبر آیا مبارکہ. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر چلتے پھرتے جا رہے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. اللہ نے مرد اور عورت کو پہلی آیت کیا؟ بہترین تخلیق انسانی رب کی بہترین تخلیق ہے. اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. یہاں کیا بنایا؟ جو ہم نے مذکر اور مؤنث کا سلسلہ بنایا ہے، دیکھو کتنا شاندار بنایا ہے. رب کریم نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سورہ حجر 29 نمبر آیا مبارکہ. جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور میں اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. اللہ نے حضرت انسان کو کیا بنایا؟ مسجود ملائکہ. فرمایا جب میں اس میں روح پھونکوں تو کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. پہلی بہترین تخلیق، دوسری مذکر اور مؤنث کا سبب، تخلیق کے سبب اللہ نے. یہاں پہ کیا فرمایا؟ او اس میں میں نے اپنی پاک روح پھونکی ہے. ہاں جی، پھر آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین متوازن اور متناسب تخلیق عطا کی. اللہ نے جو بنایا ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. رب کریم نے فرمایا سورہ غافر کی 64 نمبر آیا مبارکہ میں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت ہی عمدہ بنائیں. آگے سنو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. یہ میرے رب کریم کی تمام تر وہ جو قدرت کاملہ تھی اس کا شاہکار تم لوگ بیٹھے ہو. میرے رب کی قدرت کا شاہکار یہ بیٹھا ہے. وہاں سے لے کے وہاں تک سب کے انگوٹھے لگواؤ اور کمپیوٹر سے کہو بتا کسی ایک کا انگوٹھا ملتا ہے؟ یہ تو ایک صف کی بات کر رہا ہوں. تم پورے پاکستان کو بلاؤ اور انگوٹھے چیک کرواؤ اور کہو کہ میرے رب کی تخلیق کیسی ہے. کیا رب کی تخلیق میں کوئی رپیٹ کیا گیا ہے؟ تو کمپیوٹر بھی کہنے پر مجبور ہوگا تیرے رب کی تخلیق سب سے بہترین ہے. جناب یہ اتنا سا انگوٹھا ہے، کوئی 2 مرلے کا نہیں ہے، کوئی کنال کا نہیں ہے، لیکن اتنے سے حصے میں تیرے رب کی تخلیق کا تو تصور کر کے کتنی کمال تخلیق کر دی ہے جناب. پوری دنیا میں کوئی انسان کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملے گا. یہ تیرے رب کی تخلیق ہے. یہ تو میں نے صرف اتنے سے حصے پہ بات کیا ہے. پورے جسم پہ بات کروں تو پھر صرف قرآن سے کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میرے آقا نبی اکرم اچھا رب کریم کا آگے قرآن فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. سورہ انفطار 8 اور 7 نمبر آئے. جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک کیا پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں چاہا تیرے اعضاء کو جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو یہ تخلیق کیا ہے، اعضاء لگائے ہیں، جو نعمت عطا فرمائی ہے. جناب میں بحیثیت مرد مجھے الحمدللہ فخر ہے میرے رب نے مجھے مذکر بنایا ہے. مجھے فخر ہے جناب. میرے اندرونی احساسات کوئی جانوروں والے نہیں، بلکہ یار جانور
بلکہ ان کو تو بدنام ہی کرنا. کبھی کھوتے کو دیکھا اس نے درخواست دی ہو کہ جناب مجھے اندرونی جو ہے نا وہ کھوتی والے جذبات میرے اٹھ رہے ہیں تو لہذا مجھے کھوتی رجسٹر کیا جائے. آج تک کبھی کسی ککڑ کو دیکھا 5 ککڑیوں میں بھی, بلکہ آپ کی تو حکومت نے چلایا تھا نا جی 5 ککڑیوں کے ساتھ ایک ککڑا, ہاں جی ایک مرغا. اب اس میں بھی جا کے مرغا کبھی نہیں کہے گا جناب مجھے مرغی رجسٹر کیا جائے. اور آپ کے پاکستان کو یہ ٹرانسجینڈر کے نام پر کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہے اور کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا ہے, کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے کہ صرف اور صرف 21 خواجہ سراؤں نے اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو مرد یا عورت دکھوایا, اور اس کے برعکس جن کے اندر ہائی اللہ ہوئی اللہ والے جذبات تھے, ہاں جی وہ 30,000 سے زیادہ تعداد تجاوز کر گئی. 30,000 سے زیادہ مرد عورت رجسٹرڈ ہوئے, عورتیں مرد رجسٹر ہوئیں. آئیے سامنے ذویل احترام قرآن کے بعد جب اللہ کے حبیب کے کلام کی طرف آئیں, صحیح بخاری شریف کے اندر 5885 نمبر پر بخاری شریف کی حدیث, میرے کریم آقا جی نے ارشاد فرمایا, ابن عباس سے روایت ہے, لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی جو بناوٹی طور پر مخنث بنتے ہیں. ہے مرد بنا ہجڑا پھر رہا ہے مرد, حضور نے فرمایا لعنت ہے ایسے مرد کے اوپر. حضور نے فرمایا اور مردوں کی طرح بننے والی عورتوں پہ لعنت ہے, اور آپ نے فرمایا ان زنانہ بننے والے مردوں کو اپنے گھروں سے نکال دو. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اور چال چلن میں مشابہت بھی اختیار کرنے والے پر بھی لعنت کی گئی ہے. جناب ابن عباس سے روایت ہے, یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر 4097 نمبر پر حدیث ہے, انہو لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء. اللہ کے رسول نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں, اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں. میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے یہ تو پاکستان میں اب جا کے ہو رہا ہے نا جی, منظور ہو رہا ہے. امریکہ بہادر نے سب سے پہلے 2015 میں ٹرانسجینڈر کا قانون پاکستان سے پہلے زمبابوے پر اپلائی کیا تھا. وہاں بھی ہم جنسی پرستوں کا ایک ٹولہ اپنے لیے حقوق مانگنے سڑک پر آیا. زمبابوے کے عیسائی صدر رابرٹ مگابے نے اس پورے ٹولے کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا, اور جیل میں بند اس طرح کیا کہ سارے مرد علیحدہ کر دیے, ساری عورتیں علیحدہ کر دی, اور اس نے کہا جی مجھے اب آبادی کی ضرورت ہے, بچہ پیدا کر کے دو, کرو بچے پیدا. یہ قانون وہاں پہ بھی گیا. اب جتنے بھی یہ لعنتی بنے ہیں, یہ جتنے مرد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا ہے, جن پر اللہ کی لعنت ہے, ان مردوں کو کرو جیل میں بند اور ان سے کہو جی آبادی کی ضرورت ہے, پیدا کر کے دکھاؤ. وہ جو عورتیں مرد بنی ہیں ان کو بند کرو اکٹھا, اور ان سے کہو ہاں بھائی چلو بچہ پیدا کر کے دکھاؤ, آبادی بڑھا کے دکھاؤ. ایک عیسائی صدر نے جناب فوراً سے پہلے ان کو بند کر کے ان کی خوب ٹھکائی کی, اور جب صدر نے دیکھا تو اس نے ڈائریکٹ اپنے لیے اس وقت اوباما کی وہ تھی حکومت, صدر تھا وہاں کا. اوباما نے جب یہ کہا کہ تم جو ہے اس قانون کو پاس کرو, اس نے کہا ٹھیک ہے ایک شرط میں پاس کرتا ہوں کہ تو میری بیوی بنے گا. ہاں تو میری بیوی بن, میں قانون پاس کر دیتا ہوں. وہ بھی عیسائی سی. ہاں جی, تو جب اس نے اس کو کہا نا کہ ہاں میری بیوی بن تو میں قانون پاس کرنا, جناب سارے چراغوں سے روشنی کل ہو گئی. پھر اس نے بات نہیں کی. یار میں کہتا ہوں حضرت صاحب کہ کیا ہمارے پارلیمنٹ کے اندر اتنے بے شرم اور بے غیرت ہو گئے کہ ان کے اندر مسلمانوں والی حیا اور غیرت ہی باقی نہیں رہی کہ جتنی ایک عیسائی کے اندر ہے. حضور ایک عیسائی کے اندر اتنی غیرت تھی کہ اس نے کہا خبردار ہے, مرد مرد رہے گا, عورت عورت رہے گی. کیا ہمارے اندر جانوروں جتنی بھی غیرت باقی نہیں رہی کہ ہم پاکستان میں کس بے غیرتی کا منہ کھولنے جا رہے ہیں؟ حضرت صاحب یاد رکھیے, آپ کے ملک کے اوپر اس وقت عذاب الہی کا جو وہ حضور نے فرمایا جب قیامت کا عذاب اور نشانیاں آئیں گی جس طرح تصویر ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے گرتے ہیں, اس طرح عذاب آئیں گے. پاکستان میں اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ غریب دن بدن خودکشیاں کر رہا ہے, کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں,
گندم آپ کے پاس نہیں ہے، کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے، بجلی آپ کے پاس نہیں ہے، نوکری آپ کے پاس نہیں ہے، رہائش کے لیے مکان آپ کے پاس نہیں ہے جناب، بجلی کا بحران اس ملک میں، روٹی کا بحران اس ملک میں، نوکری کا بحران اس ملک کے اندر، رہائش کے سلسلے اب ختم ہو گئے، پورا آدھا پونا پاکستان پانی کے اندر ڈوب گیا، مسلسل عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب، پھر حکمرانوں کی وہ کیا کہیں بے حسی، اور ان کی وہ خود ہوائی جہازوں پہ اڑتے پھرنے، عوام ان کی بھوکی مر رہی ہے، عوام کی طرف کوئی توجہ کوئی نہیں، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، سود کا کام ٹھوک کے کیا جا رہا ہے، زنا اور شراب ٹھوک کے پیا جا رہا ہے، اور یار ہر جگہ پہ اللہ کو تم چیلنج کرتے جا رہے ہو، اور اس قانون کے بعد کیا تم تصور کرو گے تمہارے ملک پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ اور خوف خدا کرو یار، آج اس وقت عوام جس مقام پر بیٹھی ہے، جو وکیل بیٹھا ہے وہ قانونی جنگ لڑے، جو خطیب بیٹھا ہے وہ اپنے قرآن و حدیث سے جنگ لڑے، جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ قانونی جنگ لڑے۔ بڑی عجیب بات ہے، جو بھی جائے اندر سے کہے جی مجھے اندر خواتین والی فیلنگ آ رہی ہے لہذا مجھے رجسٹر کرو۔ بڑے بے شرم لوگ ہو یار۔ جس بھی ملک کے اندر، امریکہ بہادر کے اندر آپ دیکھیں وہاں پہ پورا ایک میڈیکل بورڈ موجود ہے، پورا ایگزامینیشن کرے گا اور پھر اس کے فیصلے کے بعد جناب یہ طے کیا جائے گا یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ آگے چلیے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سنن ابو داؤد شریف کے اندر 4098 نمبر پر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے مرد پر جو عورت جیسا لباس پہنے اور ایسی عورت پر جو مرد جیسا لباس پہنے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مستدرک للحاکم کے اندر صحیح حدیث 244 نمبر پر حضور نے فرمایا ثلاث لا يدخلون الجنۃ العاق بوالدیہ والدیوث ورجلۃ النساء۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، دیوث مرد اور مرد نما عورتیں۔ مرد نما، اب میں آپ کو بتاؤں دیوث مرد جو یہ لفظ حدیث پاک میں استعمال کیا گیا، دیوث کسے کہتے ہیں؟ جس کی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے غیر مردوں سے السلام علیکم، ہائے ہاتھ بھی ملا رہی، جفیاں بھی پا رہی، وہ مرد دیوث ہے، بے غیرت ہے، ڈوب کے مر جا، تیرے سامنے غیر محرم تیری بیوی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، تیری غیرت کتنے گئی؟ کون ہے تو؟ کس نسل سے تمہارا تعلق ہے؟ اور ایک کتی بھی ہے جو ہے نا، اور کتے کے ساتھ اس کی بونڈنگ ہو جائے، دوسرا کتا اس کے نزدیک تو آ کے دیکھے، وہ کتا چیر کے رکھ دے گا۔ ہمارے اندر تو اب جانوروں والی بھی غیرت کوئی نہیں رہی، اس کو دیوث کہتے ہیں، اور آج اس معاشرے کے اندر بڑا ٹھیک ٹھاک آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو انہوں نے جن سے تبدیل کیے ہیں ٹرانسجینڈر کے نام پر، انہوں نے جو پاکستان میں بے غیرتی اور بے شرمی کا بازار گرم کیا ہے، آئیے ذرا اللہ کا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر رب کریم نے فرمایا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا۔ اس شیطان پر اللہ کی لعنت ہو، اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے حصہ مقرر کر لوں گا، اور البتہ انہیں ضرور گمراہ کروں گا، البتہ ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور البتہ ضرور انہیں حکم کروں گا کہ جانوروں کے کان چیریں، البتہ ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ سری نقصان میں گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تخلیق الہی کو تبدیل کیا ہے۔ مرد، واہ بھائی واہ، مجھے الحمدللہ اپنے مرد ہونے پر فخر ہے، میرے اندر کوئی کسی قسم کے جذبات نہیں۔ جو ایسا کہے وہ ایک نشیڑی ہے، نشیڑی، اس کو بدفعلی کا نشہ لگ چکا ہے، جس طرح ہیروئن پوڈری، اس کو دنیا کا جو مرضی آپ دے دیں، وہ دودھ پلائیں، بیچ میں بادام ڈالیں، بیچ میں کھیر ڈالیں، بیچ میں کاجو ڈالیں، جو مرضی ڈالیں، اس کو بہترین دودھ کا گلاس دیں، وہ کہے گا چھاڑ یار مینوں سوٹا لان دے، چھڑ پرے تو ایک ہی مینوں دے رہے۔ یہ ان کو بیماری لگ گئی ہے۔
یہ قابل علاج بیماریاں ہیں، ان کو بند کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں کہ بلا انہوں نے تخلیق الہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ شیطان کا حصہ ہے، شیطان کا حصہ۔ آگے ارشاد سماعت فرمائیے، سورہ روم کے اندر فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سو تو ایک طرف ہو کر دین پر سیدھا منہ کیے چلے جا، اللہ کی دی ہوئی قابلیت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ سامعین ذوال احترام، میرے آقا نبی اکرم مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک کے 2915 نمبر پر لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط قال لها ثلاثا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرمائے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ یہ حضور نے 3 بار فرمایا مسند امام۔ میں جتنی بھی حدیثیں پڑھ رہا ہوں اس میں ایک بھی حدیث ضعیف نہیں میں پڑھ رہا، ایک کی روایت کمزور نہیں، سب صحیح حدیثیں میں آپ کے سامنے نمبرنگ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس کو بعد میں دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کے حوالے کوٹ کریں، جس کا جہاں پر زور چلتا ہے۔ کل قیامت والے دن ہم اللہ کو کہنے جوگے ہوں گے یا اللہ جس وقت بے غیرتی اور بے شرمی کو پھیلانے کا عزم کفار نے کیا تھا، یا اللہ ہم نے تیرے اسلام کی مدد کے لیے یہ کیا ہے۔ ہم ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہمیں بھی عذاب کے اندر رگڑ دیا جائے، تمہاری زبانیں تھیں، تمہارے ہاتھ تھے، تمہارے قلم تھے، تم نے کیوں نہیں چلائے، تم نے زبانیں کیوں نہیں چلائیں۔ یہ قرآن و حدیث ہے قبلہ، میری اپنی رائے نہیں۔ آگے سماعت فرمائیے سنن ترمذی کے اندر 1456 نمبر پر، اور سندن حدیث پاک صحیح ہے، حضور نے فرمایا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به۔ حضور فرماتے ہیں تم جسے قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو، تم جسے قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو، وہ مرد بھی اور وہ دوسرا مرد بھی، وہ عورت بھی وہ دوسری عورت بھی، دونوں کو قتل کیا جائے گا، گندگی کو سرے سے ختم کیا جائے گا، اس کو تحفظ نہیں دیا جائے گا۔ سامعین ذوال احترام، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ آئیے فرمائیے، سب سے پہلے یہ جو لعنتی کام ہے جو ہمارے ملک کے اندر جس کو اب پروموٹ کیا جا رہا ہے اور جس کو تحفظ دیا جا رہا ہے، وہ کام سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ سنو سورہ الاعراف کے اندر وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ 80 اور 81 نمبر آیا مبارکہ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا و جہان والوں میں سے نہیں کیا، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ یہ قرآن پاک کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے جناب عالی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلی قوم تھی لوط علیہ السلام کی قوم جس نے یہ عمل کبھی کیا، اور رب کائنات نے اس قوم کو عبرت کا نشان کیسے بنایا؟ پتھروں کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ ناموں والے پتھر ہر اس بندے کو پڑے اور اس سے موت واقع ہوئی۔ رب کریم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ رب کی سنت کیا ہے؟ جو ایسا عمل کرے گا رب اس کو عذاب کا شکار بنا دے گا، اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ رسول کی سنت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فَقْتُلُوهُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، کرنے والا بھی کروانے والا بھی دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ اب سامنے ذوال احترام، اگر پاکستان کے اندر یہ چیز رائج ہو گئی تو پھر یاد رکھیے قبلہ یا بنی اسرائیل اذکروا، وہ قوم جو سب سے انی فضلتکم علی العالمین، جو عالموں پر فضیلت رکھنے والی تھی، اس کو اللہ نے ٹکا ٹوکری کر دیا نا، تو ہمارے منہ ایسے کوئی خاص نہیں ہے۔ جناب علی وہ بھی نبی کی امت تھی، ہم بھی نبی کی امت ہیں، انہوں نے بھی نبی سے بغاوت کی اور عذاب کا شکار ہو گئے، ہم نے بھی اللہ نبی سے بغاوت کی ہے، اور پھر آپ انتظار کریں کہ ہم بھی دیکھو کب تک اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ آج سارے گھر والے کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتے۔ میں سن کے حیران ہوں یار، بزرگوں نے بلوں کو دیکھ کے خودکشیاں کر لی، یہ تھوڑا عذاب ہے؟ مسجدوں کو 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے انہوں نے بل ٹھوک دیے، کمرشل ٹھوکے، ٹی وی ٹھوکے، ہر چیز ٹھوکی جناب، اور پھر وہ کہتے ہیں جناب ہم پر اللہ کا عذاب نہ آئے۔ جناب آپ بے فکر رہیں، اگر زبانیں اب بھی بند رکھی، قلم اب بھی خاموش رہے، اب بھی اگر کوئی احتجاج نہ کیا، تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کی سنت یہی ہے، وہ حجت پہلے پوری کرتا ہے، وہ موقع پہلے دیتا ہے سدھرنے کا۔ جب بندہ نہ سدھرے تو پھر رب کریم اس کو کیا کرتا ہے؟ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اب اس میں جو معاشرتی بگاڑ کا پہلا، کوئی مرد کسی نادرا آفس میں جا کر اپنے آپ کو عورت رجسٹرڈ کروا سکتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کوئی اس سے میڈیکل مانگے۔ سب سے پہلا بگاڑ، کوئی بھی مرد اپنے
آپ کو عورت رجسٹر کروا کر عورتوں کے لیے مختص سیٹوں کے اوپر ٹوائلٹ، سوئمنگ پول، نوکریاں، خاص کوٹے وہ حاصل کر سکتا ہے، جس کی تبدیلی کی وجہ سے مرد اور عورت میں فرق ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی عورت اٹھ کر وہ مردوں والا نہ وہ اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا کر جناب وہ وراثت میں حصہ ڈبل لے سکتی۔ میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی اسلام کے اندر اس کا کوئی حکم نہیں۔ کبھی آپ نے علماء سے پوچھا ہے؟ پورے فقہ کے اندر باب موجود ہیں کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں جی 18 سال کے بعد کوئی بھی عورت اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا دے، مرد اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا دے، حصوں کے اندر ہیر پھیر ہو سکتا ہے، نوکریوں کے اندر ہیر پھیر ہو سکتا ہے، بدفعلی کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی جنسی سکون کے لیے کر سکتے ہیں۔ جناب اسلام کے اندر 4 پارہ پڑھیں، 5واں پڑھیں، آپ کو وراثت کا پورا اصول ملے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس دن لڑکا پیدا ہوا اسی دن اس کا حصہ مقرر ہو گیا، 18 سال کے بعد نہیں، شناختی کارڈ بننے کے بعد نہیں، قرآن نے پیدا ہوتے ہی پہلے دن حصہ مقرر کر دیا۔ یہ لڑکا پیدا ہوا اس کا 2 حصہ ہوگا، یہ لڑکی پیدا ہوئی اس کا 1 حصہ ہوگا۔ پہلے دن ہی رب کریم نے بیوی کے حصے بھی مقرر کر دیے، ماں کے حصے بھی مقرر کر دیے، باپ کا حصہ بھی مقرر کر دیا، بیوہ کا حصہ بھی مقرر کر دیا، اولاد کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ ہر ایک کے بارے میں قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جہاں پر تھوڑا سا کہیں نہیں سمجھ آتی وہ حدیث رسول کے اندر بات کھل کے آ جاتی ہے، جہاں پر وہاں نہیں سمجھ آتی ہمارے فقہاء نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں سمجھانے کے لیے۔ پھر کس چیز کی غیر یقینی ہے؟ پھر کس چیز کا قانون پاس کیا جا رہا ہے؟ پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب ملک پاکستان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج، اس کے قانون کو چیلنج کر کے اس کے عذاب کو آواز دی جا رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ قرآن سمجھ کے ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔